گویا انسان اپنے آپ کو خدا کی تخلیق کے بعض حصوں سے بالا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی کائنات اب لازم ہے کہ میرے تابع چلے۔ مومن کے تابع وہ کائنات چلائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا کی وجہ سے اور خدا سے تعلق کی وجہ سے، اسباب سے مستغنی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بالا ہو چکے ہیں اور اب ہمیں ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی جاہل اور مشرک ہیں جیسے وہ لوگ جو دعا کی احتیاج سے بے خبر ہیں، دعا کی ضرورت سے بے خبر ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی کائنات میں، اس کی تخلیقات میں کسی ایک حصے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مالک ہے اور وہ مالک کل ہے، اس لیے جیسے روحانی ذرائع اس کی ملکیت میں ہیں، اسی طرح جسمانی ذرائع بھی اسی کی ملکیت ہیں، اور دونوں پر انحصار اس رنگ میں کرنا کہ بیک وقت ہوتے ہوئے بھی دعا کو اولیت ہو اور اپنے ایمان اور اپنے یقین میں اصل انحصار دعا پر ہو، یہ ہے وہ مومنانہ شان جس کی قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور انبیاء کی مثالیں پیش کرتے ہوئے، مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مضمون کھولتا جایا جاتا ہے کہ دعا کو اولیت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے، یہاں تک کہ خدا کا کوئی برگزیدہ نبی بھی اسباب کی پیروی سے مستغنی قرار نہیں دیا گیا۔ اور نمونے کے طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عظیم الشان خوشخبریوں کے باوجود اسباب کی پیروی کرتا ہوا دکھایا گیا، اسباب سے استفادہ کرتا ہوا دکھایا گیا، اور کسی ایک موقع پر بھی تاریخی لحاظ سے یہ بات نظر نہیں آتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مواقع ممکن ہے بارہا پیش آئے ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آئے ہوں گے، کہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھا ہوگا کہ اسباب کی پیروی کا وقت نہیں ہے، اسباب کی پیروی کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اس وقت کلیتاً انحصار دعا ہی پر کیا ہوگا۔ ایسے مواقع کی تفاصیل ممکن ہے تاریخ میں تلاش کرنے سے مل بھی جائیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے ایسے واقعات اس طرح بیان نہیں ہوئے کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کو ظاہر فرمایا ہو کہ فلاں موقع پر میں نے اسباب کو اختیار کرنے سے اجتناب کیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ وقت صرف دعا کا ہے اور اسباب کا نہیں۔ لیکن میں اس لیے یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی مومن کی زندگی میں بھی ایسے تجربات آتے ہیں کہ جب دعا کے سوا اور کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں، اور اسباب اگر دکھائی بھی دیں تو بالکل بے حقیقت اور بے معنی اور بے نتیجہ نظر آتے ہیں، یا اسباب کی پیروی سے انسان عاجز آ چکا ہوتا ہے اور کوئی اور راہ باقی نظر نہیں آتی۔ اس وقت پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اسباب کو کلیتاً ترک کر دیا جائے اور خالصتاً دعا پر انحصار کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک بیماری نے ایسی شدت اختیار کی اور ایسی ضد کے ساتھ چمٹ گئی کہ ہر قسم کی دوائیں ناکام رہیں، اور جس تسکین کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدمت دین کی ضرورت کے لیے ضرورت تھی، وہ میسر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی مضمون لکھنا ہے تو شدید تکلیف کی وجہ سے اس طرف توجہ مائل نہیں ہو رہی، اس وقت آپ نے ہر دوسرے ذریعے کو ترک کرتے ہوئے خالصتاً دعا پر انحصار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں اب صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اور
مان اس بیماری کے ازالے کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے جیسے غیب سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا کوئی ظاہری ذریعہ نظر نہیں آتا۔ ایسے بعض تجارب مجھے خلافت سے پہلے بھی ہوئے اور اب بھی بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اسباب کو اختیار کرنے کا یا وقت نہیں ہوا کرتا یا انسان ویسے ہی اسباب اختیار کرتے تنگ آ چکا ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب ان میں کچھ نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان تلوں میں تیل نہیں رہا، بیکار ہے اب ان سے کسی فیض کی امید۔ گزشتہ ہفتے کے اندر کچھ ایسی خبریں تکلیف دہ خصوصیت کے ساتھ دو ایسے اہم خطرات کی نشاندہی ہوئی جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اور اگرچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہوا ہے ایک عاجزانہ رنگ میں ہم دعا کے ساتھ اسباب کو ضرور اختیار کرتے ہیں۔ میں عموماً ایسے مواقع پر ساری جماعت کو مطلع کرتا رہا ہوں اور بعض کوششوں کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں، مگر ان دو مواقع پر شاید خدا کی تقدیر تھی کہ دل اسباب سے اتر گیا اور اچانک دل اسباب کی پیروی سے بیزار ہو گیا۔ تب میں نے خدا سے عاجزانہ دعا کی کہ اب تو مجھے معاف فرما، لیکن میں اسباب کو اختیار نہیں کروں گا۔ اب خالصتاً تجھ سے امید ہے اور تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، اپنے فضل سے دعاؤں کے ذریعے اسباب پیدا فرما دے اور ان حالات کو بدل دے۔ چنانچہ حیرت انگیز طور پر خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور قطعی طور پر کوئی دنیاوی سبب اختیار کیے بغیر ایسے حیرت انگیز رنگ میں وہ تکلیفوں کا خوف ٹل گیا، بلکہ وہ تکلیفیں جو خوف سے آگے نکل کر عملی شکل میں ظاہر ہو چکی تھیں، ان کے شر سے جماعت کے احباب محفوظ رہے اور ایسا اس کے نتیجے میں دل کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تسکین نصیب ہوئی کہ جس کی مثال شاذ ہی دنیا میں ملتی ہے۔ کل بھی اسی قسم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رات رویا میں ایک خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری میں چاہتا ہوں جماعت کو آج جماعت کو مطلع کر دوں، جماعت کو بتا دوں، کیونکہ وہ دراصل جماعت ہی کی خوشخبری ہے۔ میں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں دوسری جگہوں پہ بھی لوگوں میں جماعت کی نصرت کی توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور جس طرح موج در موج طوفان میں لہریں اٹھتی ہیں، اس طرح لکھوں کھا آدمی جن کا جماعت سے تعلق نہیں ہے وہ جماعت کی امداد کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نظارہ مسلسل اسی طرح رویا میں دکھائی دیتا رہا، اور بعض دفعہ بعض ملکوں کی بھی نشاندہی ہوئی، اور اس وقت میں یہ تعجب بھی ہوا کہ وہ بظاہر تو ان کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلا امریکہ کے مغرب سے بھی جو سین فرانسسکو اور لاس اینجلیس وغیرہ کا علاقہ ہے، مغربی ساحل، کیلیفورنیا زیادہ تر اسٹیٹ ہے جو مغرب میں چلتی ہے شمالاً جنوباً، اس طرف سے بھی لاکھوں آدمی جماعت کی مدد کے لیے دوڑے آ رہے ہیں، اور باہر کی دنیا سے بھی مشرق میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اس نظارے کے بعد جو بالعموم ایک تموج کی شکل میں تھا، یعنی انسان دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ موج در موج مخلوق خدا جماعت کی مدد کے لیے متوجہ ہو رہی ہے، بلکہ ایک دفعہ یوں لگا کہ جیسے میں کہوں کہ بس کافی ہو گئی، بس کرو، اتنی ضرورت نہیں، لیکن لہریں پھر اٹھتی ہوئی دوبارہ وہ ٹکرا کے ساحل سے چھلک کر باہر آ پڑتی ہیں۔ اس طرح میں نے ان کو دیکھا، تو بیک وقت یہ احساس ہونے کے باوجود کہ یہ انسانی مدد ہے، نظارہ وہ موجوں کا سا رہا۔ جب رویا سے آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام تعبیر کے طور پر میری زبان پر جاری تھا، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء،
کہ تیری نصرت خدا کے ایسے مرد میدان بندے کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے اس بات پر آمادہ فرمائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس نئی صدی کے پہلے سال میں اس رویا کا دکھایا جانا محض کسی عارضی مفاد سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ آئندہ زمانے میں جماعت کی نصرت کا خیال قوموں میں لہر در لہر، موج در موج اٹھے گا، اور مختلف ملکوں میں خدا تعالیٰ غیروں کے دل میں بھی جماعت کی تائید میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ایک حرکت پیدا کرے گا، توجہ پیدا فرمائے گا، اور کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو ایسے انصار ملیں گے جو جماعت سے نہ بھی تعلق رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع، یعنی وحی بعض دفعہ خفی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ الہام کی شکل میں لفظوں میں وہ ظاہر ہو، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے چلنے والی تحریکات کی روشنی میں ان کے دل جماعت کی مدد کے لیے متوجہ ہوں گے۔